यहाँ काम करने की जो है वो इब्तिदा की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकी सरबराही में हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, इसी तरह मलिक अफसल साहब सीनियर नायब सदर और बाबू रमज़ान रैश साहब इसमें जो है नायब सदर, बाकी भी सारे लोग इसी तरह मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी और बाकी लोग मौजूद हैं। तो हम इंशाअल्लाह इस मुल्क में फलाह के लिए, बेहतरी के लिए, इंसान के लिए काम करेंगे, खिदमत करेंगे। मेन जो मंशूर के हवाले से 2-3 बातों पे हम यकीन रखते हैं कि हमारा चूँकि मुल्क 1973 का आइन के मुताबिक चल रहा है, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, तो हम समझते हैं कि जो विल ऑफ द पीपल है वही सबसे अहम होती है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ विल ऑफ द पीपल के ज़रिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरा फोकस हमारा जो बुनियादी तौर पर पार्टी के हवाले से सबसे बहुत है वो खिदमत है, और उसके लिए सबसे जो बेहतरीन अदारा जब हम पूरी दुनिया के निज़ाम को देखते हैं तो वो बल्दियाती निज़ाम है, जो लोगों को बराह रास्त उनके घरों तक जो है वो सहूलियत पहुँचाता है। जब आप किसी मोहल्ले में, किसी गली में आप उनको यूनियन कौंसिल लेवल पे आप वो सहूलतें दे दें जो उनको बड़े बड़े दफ्तरों में जाके धक्के खाने के बाद जो है वो मसाइल नहीं आते, तो इंसान बेहतरी की तरफ हो जाएगा, सुकून में आ जाएगा, सहूलत उसको दे दी जाएगी तो उसकी ज़िंदगी आसान है। तो इसके लिए पहले भी बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बहुत सी पार्टियों ने बातें की, लेकिन यहाँ किसी सियासी पार्टी जो आज तक इक़्तिदार में आई उसने बल्दियाती निज़ाम को हमेशा पीछे रखा। इसको अलमिया कह लेते हैं कि जितने भी मार्शल्लाह आए मुल्क में उन्होंने बल्दियाती निज़ाम को प्रमोट किया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी आई डायरेक्टली जो जिन्होंने जिनका दावा था कि हम आवाम के वोट के जरिए आए, उन्होंने बल्दियाती निज़ाम करके शेख किया। तो अगर हमें मौका मिला तो हम कोशिश करेंगे कि मुल्क में कोई ऐसा मुस्तकिल बल्दियाती निज़ाम हो जो ऑटोमेटिकली, जैसा कहा जा रहा है ना कि असेंबली जब अपनी मुद्दत पूरी करती है तो विदिन 60 डेज उसके इलेक्शन हो जाने चाहिए, और जब वो डिज़ाल्व कर दी जाती है प्रीमेच्योर तो उसको 90 डेज के अंदर हो जाने चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि ऐसा निज़ाम आ जाए जो बल्दियाती निज़ाम जो ऑटोमेटिक प्रोसेस के जरिए इसी तरह चलता रहे, जिसमें कोई तलतल ना हो और पूरे पाकिस्तान का एक मुश्किल और मुख्तलिफ ना हो, तमाम एक जैसा निज़ाम पूरे मुल्क में नाफिज हो जाए। शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त 100 से ज़्यादा पहले पार्टियाँ मौजूद है यहाँ, आप किस तरह वो लोगों को इंसाफ, लोगों को सहूलियात नहीं दे सकी, आप किस तरह ये बचाएंगे कि उनके पास तो हर चीज़ मौजूद है, आप किस तरह उन तक पहुँचेंगे? मैं इसमें आपको एक बड़ी बात तो नहीं, एक मिसाल दे सकता हूँ। हमें आजकल हमारे मुल्क में कुछ सालों से रियासत मदीना का जो नारा चल रहा है, ये चल रहा, आप उसकी फॉर्मेशन को देखें तो वहाँ क्या था, वहाँ उस वक़्त हालात क्या थे, इंतहाई माली हालात कमज़ोर थे, लेकिन वो इतना खूबसूरत माशरा कायम हुआ, पूरी दुनिया में उसमें हुकूमत की। ये एक दिन का काम नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास इक़्तिदार नहीं, हमारे पास बहुत सारे, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात हैं, ऐसे काम हैं जब आप किसी बॉडी की तश्कील देते हैं, जब आपके पास अफरादी क़ुव्वत मौजूद होती है तो फिर आप उन लोगों के मसाइल को हल कर लेते हैं। छोटे छोटे लोगों का काम है जिसमें वो धक्के खा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आप ये पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए ही लोगों को खिदमत भी करेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इक़्तिदार में जब आए तो वही कानून साज़ी करके उनके मसाइल को हल करें। रही बात पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से, तो इसमें कोई शक नहीं कि बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज है। आपने देखा कि आज से 50 साल पहले कोई पार्टी थी, आज उसका नाम नहीं है। 20 साल पहले जिसका कोई नाम नहीं लेता था, आज वो पार्टी इक़्तिदार में है। तो ये इंसानी तारीख का एक जो है बड़ा ही क्लियर बात है कि काम के साथ लोगों ने आगे बढ़ना है, लोगों की फिक्र के साथ आगे बढ़ना है। जो लोगों की फिक्र के मुताबिक काम
کے ساتھ آگے ہوگا, لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے, واقع آ جائے گا انشاءاللہ. اور اسی صاحب کوشش کریں گے تو لوگوں کو فکر کے ساتھ ان کو بہتری کی طرف لے کے. اچھا, آپ نے یہ نئی پارٹی شروع کی ہے, تو آپ کے نظر میں جو موجودہ ملکی حالات ہیں یہ کن لوگوں کی وجہ سے ہوئے؟ کیا سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے یا کوئی اور ایسی طاقتیں ہیں جو ملک کو اس حالت میں لے آئی؟ ہمیں اس کے لیے ایک بہت بڑی ڈبیٹ کی بھی ضرورت ہے. ہمیں اپنے جغرافی حالات کی طرف بھی دیکھنا ہوگا, ہمیں پولیٹیکل سسٹم کی طرف دیکھنا ہوگا. جب احتساب کا عمل پارٹی کے اندر نہ ہو اور پارٹی شخصی جو پارٹیاں بن جائیں تو پھر وہاں پہ کرپشن, وہاں پہ باقی معاملات جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں اور وہی سوسائٹی میں جو ہے وہ تنزلی کا شکار بن جاتی ہے. اس میں تمام اہل اقتدار لوگ شامل ہیں جو آج اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے ہوں یا وہ مختلف اداروں کی طرف سے ہوں. آج اس ملک میں جو حالات ہیں وہ صرف مقتدر لوگوں کے جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے حکمرانی کی باقی طریقوں سے جس طرح لوگ آئے, تو آج ہم وہی فیس کر رہے ہیں. چلیے بتائیں. عام شہری کو تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اس ملک کے ساتھ اس طرح کیا, یہ انہوں نے کیا جن کے اختیار میں تھا. جی فرمائیے. یہ بتائیں کہ کیا ضمنی الیکشن کے لیے بھی آپ کی پارٹی سے لے گئی یا آپ اگلے الیکشن میں اپنے امیدوار؟ ہم نے بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں جو اناؤنس ہوئے اس میں ہم نے 30 کے قریب اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پٹ کیے. ضمنی الیکشن کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 2-3 ماہ کے الیکشن ہیں, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کا الیکشن ہونا چاہیے, وہ مدت پوری ہونے پہ ہو یا 2 ماہ 4 ماہ پہلے ہو جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ جب ول آف دی پیپل آ جائے گی, لوگ جس کو ووٹ دیں گے, جس کو لوگ الیکٹ کریں گے, پھر آج ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آج فائنینشیل کنڈیشن آپ کے سامنے ہے. نہیں, آپ نے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا؟ نہیں, بائیکاٹ نہیں کیا ہم نے. ویسے ہم نے پارٹی پالیسی کے مطابق اس میں کہا, چونکہ پلان یہ تھا, پرپوزل آئی تھی کہ ہم اس کا الیکشن لڑنا کہ نہیں لڑنا, چونکہ ہم نے سوچا کہ ایک ایکسرسائز ہے صرف 2-3 ماہ کے لیے, تو ہم نے اس لیے اس کو جو ہے اس میں حصہ لینے کا فیصلہ نہیں کیا. ادروائز بھی سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے وہ سسپینڈ, ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. اس حوالے سے جو ہے وہ ہو ہی نہیں رہی. ابھی آپ نے آج سال ہو گئے آپ کے مطلب 70 سے زیادہ 75 سال ہم لوگ جو ہے نظام کو دیکھ رہے ہیں, کبھی جمہوریت کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی پارٹی میں اس وقت جو اب آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی ماضی میں کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن رکھتے ہوں گے, جن کا نظریہ بدلا یا پارٹی کے اندر آنے کے بعد خرابیاں یا خامیاں نظر آئی تو وہ آج آپ کے ساتھ رہے ہیں. تو کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ کوشش کی کہ کسی ایک پارٹی کے بیچ میں رہ کے اس پارٹی کے نظریے کو تھوڑا بدلا جائے, یا اس کے نظریہ تو ظاہر ہے بہترین ہی ہوتا ہے, لیکن اس بیہیویئر کو چینج کیا جائے جو بھی آپ بیان کر رہے ہیں, تو آپ نے کبھی ایسا نہیں سوچا نئی پارٹی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے کبھی کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح کا رابطہ نہیں کیا کہ آپ بہتری لے کے آئیں؟ انسان دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک آزاد انسان کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. یہ اس کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کسی کے پیچھے چلے یا اپنا راستہ تعین کرے. ہم نے اس معاشرے میں بہت سی چیزیں دیکھی, اس میں بے شمار وہ لوگ ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ آج تک سامنے آئے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کو مروشی سیاست میں لے جاتے ہیں. ہم نے اس بات پہ فیصلہ کیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ پارٹی میں بھی جمہوریت ہو, پارٹی میں بھی الیکشن ہو, اور اسی طریقے سے جو انسانوں کی جس رائے ہے اس کو مقدم رکھا جائے اور کام کیا جائے. اچھا, یہ فرمائیں کہ آپ نے کیونکہ ضمنی الیکشن میں آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے کہ ہم نے حصہ نہیں لینا ہے. جنرل الیکشن کے لیے جب آپ حصہ لیں گے تو ایک تو یہ فرما دیں کہ آپ کو مختلف امیدواروں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے یا آپ نے اپنے امیدوار نامزد کیے ہیں, اور سیکنڈ یہ ہے کہ اتنے بڑے سیٹ اپ کے لیے
آپ کی فنڈنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہاں، بہت آپ نے اہم بات کی. ہمارا جو مرکزی پارلیمنٹ بورڈ ہے اس میں لوگوں نے بے شمار لوگوں نے رابطے کیے ہیں کہ ہم آپ کی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. تو جو فنڈنگ ہے وہ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ جو ہے نا وہ پارٹی کے لوگ ہی مل کر چلاتے ہیں. تو پارٹی کے لوگ، پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے فائنانشلی بہتر بھی ہوتے ہیں، نارمل بھی ہوتے ہیں. تو وہ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ مل کے ہی پارٹی کو چلا رہے ہیں. باقی الیکشن میں کینڈیڈیٹ جس سے بھی الیکشن لڑنا ہوتا ہے اس کی ایک اپنی ورتھ ہوتی ہے، بل ہوتی ہے، وہاں اس علاقے میں اس کی پاپولرٹی ہوتی ہے. اسی کے مطابق لوگ اس کو جو ڈیل کرتے ہیں اس کو ووٹ دیتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ. اچھا، جو کینڈیڈیٹ آپ کے اگلا الیکشن جنرل الیکشن لڑیں گے تو ان کو پارٹی کی طرف سے بھی فنانس کیا جائے گا یا وہ اپنے بل بوتے پہ لڑیں گے؟ یہ میرا تو خیال یہی ہے کہ وہ اپنے ہی بل بوتے پہ لڑیں گے، اس لیے کہ انہی لوگوں کی پارٹی ہوگی. جو لوگ پارٹی میں آئیں گے، جب آپ کوئی بھی پارٹی پہلا الیکشن لڑتی ہے تو جو پائنیئرز ہوتے ہیں، جو پہلے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت امپارٹنٹ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ مل جل کے ہم یہ معاملات کو آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو. سندھو صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا. میں اس موقع پہ صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی قیادت کا میں مشہور ہوں کہ انہوں نے اس خدمت انسانیت کے اس عظیم مشن کے لیے اس ناچیز کو ایک بھاری ذمہ داری دی. ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف خدمت انسانیت ہے. ہم لوگوں نے جو انشاءاللہ الیکشن میں، اس الیکشن سے پہلے بھی ہم لوگ میدان کے اندر انشاءاللہ رہے ہیں، کام کرتے رہے ہیں اور بھرپور انداز میں خدمت بھی کرتے رہے ہیں. اور انشاءاللہ یو سی لیول میں اگر ہم دیکھیں تو یو سی لیولز میں ابھی بھی ہم لوگ مختلف انداز میں جو ہے باڈیز کو تشکیل دے چکے ہیں مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، اور ہم لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے اس راولپنڈی کے اندر مختلف پروجیکٹس جو ہے وہ لگائے گی، جس میں ہم سستا تندور جو ہے، جو آج کل کیونکہ روٹی جو ہے وہ بھی غریب آدمی کے لیے، کیا جو درمیانہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی کافی مشکل ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ سستے تندور جو ہیں وہ لگائیں گے، اور جو بازار ہیں، سستے بازار ہیں انشاءاللہ وہ ہم وہ جلد سے شروع کریں گے. میں ایک بار پھر سے سندھو صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے، صدر کے حوالے سے جو اس ناچیز کو بڑی ذمہ داری ہے. بہت خوش ہوں.